بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آواز جو پڑھوں گا میں، لیکن آواز سب کی ہوگی، سماعت فرمائیے اور محبت سے استقبال کیجیے۔ علامہ صاحب کو دعوت دینی ہے۔ دعوت سے پہلے جو میں کلام پڑھوں گا اس میں صدا آئے سبحان اللہ۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ پردے ڈال کر خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اپنی رحمت کا کر کے مجھ پر سایہ ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے۔ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اپنی رحمت کا کر کے مجھ پر سایہ ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے۔ یا رسول اللہ میں تو کب کا مر گیا ہوتا، آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے۔ کیا شاعر کہتا ہے؟ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، کیونکہ ہک ساوی لمن دے قابل نہ سے یا رسول اللہ یہ تیرا کرم نہ ہونا نالے۔ ہک ساوی لمن دے قابل نہ سے یہ تیرا کرم نہ ہونا نالے، لکھاں عیب تے چہرے پھٹ دے نہیں، تیرے کرم دا خاص کمال ہے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہک ساوی لمن دے قابل نہ سے جے تیرا کرم نہ ہوندا نالے، لکھاں عیب تے چہرے پھٹ دے نہیں، تیرے کرم دا خاص کمال ہے۔ اسی کداں حساب دیون جوگے نہ کوئی پلے نیک اعمال، ہکو مان امیر کروڑاں ورگا ساڈا آقا بڑا لجپال ہے۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے۔ کیا کمال کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں جب بھی کسی نے کسی کو بلانا ہوتا ہے، کسی نے کوئی خیرات تقسیم کرنی ہوتی ہے، کسی نے لوگوں کو دعوت دینی ہوتی ہے تو ایک فہرست بنائی جاتی ہے۔ فرمایا جو جو کسی کا چاہنے والا ہوتا ہے، جس کا کوئی منظور نظر ہوتا ہے، جو اس کے دوستوں میں احباب میں ہوتا ہے، اس کے لیے وہ لسٹ بنا کر فہرست بنا کر اس کا نام لکھ لیتا ہے۔ فرمایا میرے آقا نے مجھے کتنا نوازا ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا، میرے اعمال تو اس قابل نہیں، لیکن میرے آقا نے مجھ پر کتنا کرم کیا۔ فرمایا جب میرے آقا نے خیرات بانٹنی ہوتی ہے، میرے آقا نے خیرات تقسیم کرنی ہوتی ہے، لنگر تقسیم کرنا ہوتا ہے، اس فہرست میں منگتے کا بھی نام لکھ لیتے ہیں۔ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے۔ کیوں نہیں ہونے دیتے؟ ذرا سماعت فرمائیے کہ حاتم تائیدہ بڑا مقام سنیا، حاتم تائیدہ بڑا مقام سنیا منگتیاں نال سی بڑا پیار کردہ، او دے 8 دروازے محل دے سن، منگتا ہر بوہے جا سوال کردہ۔ او دے 8 دروازے محل دے سن، منگتا ہر بوہے جا سوال کردہ، تھوڑا تھوڑا دے کے ہر بوہے جو جا منگتیاں تے احسان کردہ، ناصر اکو دروازے نبی تے رو، لکھا منگتیاں نو مالا مال کردہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، حق جار یار، یا علی، یا غوث اعظم۔ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا
نہیں ہونے دیتے۔ اور وہ لوگ جو اب محبت سے سرکار کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے لگا رہے تھے نا، ان کے لیے ایک شعر پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، تیرے اس ذکر کی دولت ہے، تیرے اس ذکر کی بدولت، تیرے اس ذکر کی دولت ہے طاقت بدن میں میرے۔ اللہ اکبر۔ تیرے اس ذکر سے طاقت ہے بدن میں میرے، تیرے نعرے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ یا رسول اللہ، جب بھی میں آپ کا ذکر کرتا ہوں نا، عمر گزر گئی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ تیرے ان نعروں سے، تیرے اس ذکر سے میرے بدن میں جوبن ہے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے در کی منگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑی محبت سے استقبال کیجئے گا۔ بڑے دور سے ہمارے مہمان تشریف لائے ہوئے حضرت علامہ مولانا کاشف رضا مصطفی صاحب کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، علماء اہل سنت۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ تمام تعریف و توصیف اللہ رب العزت کی ذات با برکات کے لیے، اور درود لامحدود تاجدار ختم الرسل احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدتاً محبتاً نذرانہ پیش کرنے کے بعد، انتہائی واجب الاحترام معزز محتشم سامعین، مسند صدارت پر براجماں علماء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احساس دنیا کا خوبصورت ترین اور طاقتور رشتہ ہے۔ احساس نہ ہو تو ایک ہی باپ کے صلب سے جنم لینے والے بھائی دشمن لگتے ہیں، اور احساس نہ ہو تو ایک ہی ماں کے بطن سے جنم لینے والے بھائی اور بہنیں آپس میں بیگانے دکھائی دیتے ہیں۔ احساس وہ دولت ہے کہ جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یکجا کیا ہوا ہے، اور یہ احساس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمان اپنے بھائی کی تذلیل نہیں کرتا اور اس کی جاسوسی نہیں کرتا، اس کو گالی نہیں دیتا۔ اور اللہ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، پس بھائیوں کے درمیان خیر خواہی چاہو اور خیر خواہی رکھو۔ احساس یہ محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ احساس ہی کی بدولت
انسان انسانوں میں شمار ہوتا ہے، وگرنہ احساس نہ ہو تو انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانوروں میں بھی اپنے بچوں کا اور اپنی جنس کا احساس ہوتا ہے، لیکن آج جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں، ہمارے مابین احساس کی خاصی کمی پائی جاتی ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پہ براجماں ہوئے تو مدینہ کی گلی میں ایک چھوٹی بٹیا نے ان کا دامن پکڑا اور عرض کرتی ہے، اے امیر المؤمنین، کیا آپ اب بھی ہماری بکریوں کا دودھ دھونے کے لیے آیا کریں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹا، سلطنت کی ذمہ داریاں مجھے اس کام سے نہیں روک سکتی۔ میں خلیفہ بننے سے پہلے بھی تمہارے گھر میں بکریوں کا دودھ دھونے کے لیے آتا تھا، اور خلیفہ بننے کے بعد اب بھی تمہارے گھر میں بکریوں کا دودھ دھونے کے لیے یہی ابو بکر آیا کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ احساس امت کتنا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے قرب میں ایک جھونپڑی تھی، اور وہاں ایک نابینا بوڑھی خاتون رہا کرتی تھی۔ کبھی کبھی مدینہ کے باہر جانا ہوتا تو اس بڑھیا کا جھونپڑا بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا ہوتا، ہر چیز کو ترتیب سے رکھا گیا ہوتا، سلیقہ مند عورت کی طرح گھر میں جو ہے وہ جھاڑو دیا ہوتا، ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوتی، اور بڑھیا نابینا تھی۔ میں حیران ہوتا تھا کہ یہ سارا کچھ کون کر کے جاتا ہے۔ مشکیزے میں پانی بھرا ہوتا تھا، اس بڑھیا کے لیے کھانا تیار ہوتا تھا، بلکہ وہ آنے والا اپنے ہاتھوں سے اس بوڑھی اماں کو کھانا کھلا کے جاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ تجسس میں رہتا تھا۔ آج تو ہم ٹو لگاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی، اور اپنے جو ہے وہ چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد بھائیوں کی، اپنے ہی بھائی کی ٹو لگاتے ہیں، سگے بھائی کی ٹو لگاتے ہیں کہ اس میں کون سی خامی پائی جاتی ہے، اور پھر اس کے ویک پوائنٹ کو لے کر معاشرے میں اچھالا جاتا ہے۔ آج ہم جو ہے وہ لوگوں کی خامیاں تلاش کرتے ہیں اور خامیوں کی ٹو میں رہتے ہیں، لیکن وہ کیا عفت معاب ماحول تھا، وہ کیسے پاکیزہ لوگ تھے، وہ قدوسیوں سے بھی زیادہ مقدس لوگ جنہیں اصحاب رسول کی جماعت کہا جاتا ہے، وہ کتنے پاکیزہ لوگ تھے کہ وہ ایک دوسرے کی نیکیوں کو تلاش کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں اس تجسس میں رہتا تھا کہ اس بڑھیا کے گھر میں کون کام کر کے جاتا ہے۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ سحری کا وقت تھا، اور میں نے مسجد نبوی سے کسی جوان کو نکلتے ہوئے دیکھا، اور اس نے جو ہے وہ چادر لی ہوئی تھی اور منہ چھپایا ہوا تھا رات کی تاریکی میں، اور اس لمحے میں کہ جب اللہ رب العزت اپنی شان جلالت کے ساتھ پہلے آسماں پہ جلوہ فرما ہوتا ہے، رب کی رحمتیں جھوم کے برستی ہیں، اس جو ہے وہ اس پاکیزہ ماحول میں جب رب کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، اس سحری کے وقت میں نے نوجوان کو مسجد نبوی سے نکلتے ہوئے دیکھا، تو میں اس کے پیچھے ہو لیا کہ میں دیکھوں تو صحیح اس بڑھیا کے گھر میں کون کام کرنے کے لیے جاتا ہے۔ وہ بڑھیا، وہ اس کے جھونپڑے میں وہ نوجوان داخل ہوا، گھر کے سارے کام ایک سلیقہ مند عورت کی طرح جو ہے وہ ترتیب دیے، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھا، گھر میں جھاڑو دیا،
اور اس بڑھیا کے لیے کھانا بنایا، اپنے ہاتھوں سے بڑھیا کو کھانا کھلایا۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ نوجوان اس جھونپڑے سے باہر نکلا تو میں دروازے پہ کھڑا تھا، جب میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ امت کا سب سے پہلا صوفی حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ یہ جو روایت کر رہے ہیں ان کا اپنا عمل کیسا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ سارا دن تخت خلافت پہ براجماں رہتے اور ساری رات بیس بدل کر مدینہ کی گلیوں میں گشت فرمایا کرتے تھے، کسی ماڑے دبڑے کی جو ہے وہ فریاد رسی کیا کرتے تھے، کمزور کے، غریب کے، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے گھر میں راشن دیا کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی انسان تھے، کبھی کوئی ایسا موقع ہوا کہ ارادتاً نہیں بلکہ چشم پوشی بھی نہیں بلکہ غیر ارادی طور پر کوئی رہ جاتا تو یہ ایک الگ بات تھی، بلکہ آپ تو اس حوالے سے اس قدر امت کا احساس رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پہ بکری بھی پیاسی مر جائے تو اس کا حساب عمر کو دینا ہوگا۔ تو جب بکریوں کا یہ خیال اور احساس ہے تو پھر امت مصطفیٰ کا کتنا احساس انہیں ہوتا ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیس بدل کر مدینہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے کہ ایک بڑھیا کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، بچے بلک رہے تھے اور اس خاتون نے چولہے پہ ہنڈیا چڑھائی ہوئی تھی اور بچے بلک رہے تھے، رو رہے تھے اور اپنی ماں سے، وہ بیوہ خاتون سے جو ہے وہ کھانے کا تقاضا کر رہے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیس بدلے ہوئے تھے، دروازے پہ دستک دی اور کہا کہ اے خاتون، بچوں کو کھانا کیوں نہیں دے رہی، بلک کیوں رہے ہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ اور وہ کہنے لگی کہ عمر کی جان کو رو رہی ہوں، وہ ہمارا خلیفہ ہے لیکن اسے ہمارا احساس بھی نہیں ہے۔ اس نے دو چار کھری کھری باتیں سنائی اور کہا کہ ہنڈیا میں نے پتھر ڈال کے رکھے ہیں، پتھر کیا خاک پکیں گے، یہ تو بچوں کو تسلی دینے کے لیے میں نے یہ سارے پاپڑ بیلے ہیں، اور بچے ہیں کہ آج کم بخت سو بھی نہیں رہے۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا، دوپہر میں وہ بچوں کو سلا دیتی ہے اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھا تھا کل میں نے کوڑے کے ڈھیر پر دو بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر۔ اللہ اکبر۔ گندم کو کاٹتے ٹوٹی تھی کتنی چوڑیاں اور کچھ بک گئی تھی یارو گندم کے سیر پر۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ یہ میں نے پتھر ڈال کے رکھے ہیں اور یہ پکیں گے بھی نہیں، اور بچوں کو تسلی دینے کے لیے سارے پاپڑ ویلے ہیں اور آج کم وقت سو بھی نہیں رہے۔ اور جب دو چار کھری کھری باتیں سنائی، وہ جانتی تو نہیں تھی کہ یہی خلیفہ وقت ہے، یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب باتیں سنائیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال کے اندر تشریف لے گئے۔ آج تو سانحہ ساہیوال ہوا تو بچوں کو اپنے پاس بلا کے تعزیت کی۔ یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، شریعت کا مزاج تو یہ ہے کہ غریب کے، یتیم کے، بیواؤں کے گھر میں جا کر ان کی داد رسی کی جائے، ان کو اپنے پاس بلا کر داد رسی کرنے کا مزاج یہ شریعت کا نہیں ہے۔ دو جہاں کے مالک، دو جہاں کے تاجدار حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ اپنے امتیوں کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، تو یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ بیت المال کا رخ کیا، اپنی کمر پہ گھی کا کنستر، اشیاء خرد و نوش، آٹا اور دیگر اشیاء جو ہے وہ اپنی کمر پہ لادی اور غلام آگے بڑھا، عرض کرتا ہے بندہ نواز اگر اجازت ہو تو مجھے اٹھا دیں، میں اپنی کمر پہ لاد کے ان کے گھر چھوڑاتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اگر کل قیامت کے دن، توجہ میری جانب، فرمایا اگر کل قیامت کے دن عمر کا بوجھ اٹھا لے گا تو آج بھی اٹھا لے۔ اللہ اکبر۔ اس غلام کے قدموں
تلے سے زمین نکل گئی، تھر تھر کانپنے لگا اور عرض کی بندہ نواز یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمر پہ جو ہے وہ اشیاء خرد و نوش لا دیں اور اس بڑھیا کے گھر میں گئے۔ یہ خلیفہ وقت ہیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس بڑھیا کے گھر میں جا کر کام یہی ختم نہیں ہوا کہ بس جو ہے وہ ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں یا عید کے قریب 200-400 لوگوں کی لائن دھوپ کڑکتی دھوپ کے اندر کھڑی کر کے انہیں جو ہے وہ رمضان پیکج دے رہے ہوتے ہیں، اور اتنی دیر تک ہمارا صدقہ ہی قبول نہیں ہوتا جب تک 2-4 الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا والے آ کر ہماری تصویر کشی نہ کریں، ہمیں جو ہے وہ لائیو نہ دکھایا جائے، اتنی دیر تک تو ہمارا صدقہ ہی قبول نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! اتنی ہی بات نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بیوہ خاتون کے ساتھ مل کر کھانا تیار کیا، اور جن آنکھوں سے بچوں کو بلکتے ہوئے دیکھا تھا، اور یہ ارادہ کیا کہ جب تک بچے میرے سامنے مسکرائیں گے نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ بچوں کو خود کھانا کھلایا اور جو ہے وہ گھوڑے کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے گھٹنے اور ہاتھ زمین پہ رکھے اور بچوں کو کہا کہ عمر کی کمر پہ سوار ہو جاؤ، اور پھر جو ہے وہ انہیں گردش کروائی اور چکر لگائے، بچے مسکرانے لگے، اور جب حضرت عمر ان کو مسکراتا ہوا دیکھ کے واپس جانے لگے تو بڑھیا نے کہا کاش کہ تو عمر کی جگہ پہ تو ہوتا۔ اس نے کہا بڑھیا مجھے معاف کرنا۔ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا مجھے معاف کرنا، میں کہیں ارکان سلطنت میں اور حکومتی ذمہ داریوں میں زیادہ کچھ الجھ گیا، غیر ارادی طور پر جو ہے وہ کچھ لوگ رہ گئے، اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا، عمر کو معاف کر دے۔ عمر کمزور ہے، امیر المؤمنین ہے، اور 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، لیکن اس احساس کو جو ہے وہ آپ ترویج دے رہے ہیں اور اس بڑھیا کی منت سماجت کر رہے ہیں کہ عمر کو معاف کر دے، اور آج ہمارا جو ہے وہ احساس ختم ہو گیا ہے۔ آج احساس سے ہم عاری لوگ ہیں۔ کارکنان حکومت کی بات تو کیا ہے صاحبو، یہ ابھی جو ہے وہ اسی ماہ میں غالباً یہ چند دن قبل جو ہے وہ ARY ڈیجیٹل پہ جو قیامت بپا ہوئی، ایک ایکٹر جو ہے وہ ڈرامائی طریقے میں مر جاتا ہے اور پوری قوم کو ہارٹ اٹیک آ گیا، لوگ رو رہے تھے اور قیامت صغریٰ بپا تھی، اور ایک ٹکٹ 800 روپے کا لے کر لوگ سلما گھروں کا رخ کر رہے تھے۔ کارکنان حکومت کی بات تو کیا کریں یارو، ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں، ہم ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتے۔ ادھر روڈ کے اوپر کھڑی گاڑی جو آٹے سے لدی ہوئی تھی، وہاں 805 روپے کا ایک تھیلا 20 کلو کا بک رہا تھا، لیکن ہم بات بات کی بولیاں بولنے والے، ہم نے اس 800 کا ایک تھیلا خرید کر کسی غریب کو نہیں دیا، کسی یتیم کو نہیں دیا، کسی بیوہ کی ہم نے مدد نہیں کی، بلکہ ہم نے 800 روپے کا ٹکٹ لیا اور سلما گھر میں اس بدماش کو دیکھنے کے لیے ہم چلے گئے۔ اس وقت ہماری رگے غیرت کیوں نہ پھڑکی۔ آج تو بات بات کی بولیاں بولتے ہیں، اور جو ہے وہ محافل میلاد پہ یا ایسے مواقعوں پر اگر جو ہے وہ اپنی محبتوں کا اظہار کیا جائے تو پھر کچھ لوگوں کو یتیم اور بیوہ اور مساکین یاد آ جاتے ہیں، اور وہ جو 22 کروڑ کے لگ بھگ رقم جو ہے وہ اس امت کی اچک کے لے گیا، وہاں تم کیوں نہیں بولے؟ اللہ اکبر! یہ احساس کی دولت آج ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ جب احساس مر جائے تو پھر سینوں میں دل باقی نہیں رہتے، بلکہ دلوں کی جگہ انسان کے سینے میں پتھر موجود ہوتے ہیں۔ وہ ادریس بابر نے کہا تھا کہ موت کی پہلی علامت صاحب یہی احساس کا مر جانا ہے۔ خواجہ میر درد کہتے ہیں مجھے ڈر ہے اے دل زندہ تو نہ مر جائے کہیں، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے، جب تک احساس زندہ ہے اس وقت تک چاہے کوئی کابل میں ہو یا کندھار میں، قلعہ جنگی میں ہو یا دشت لیلہ میں، تورا بورا میں ہو یا تقریب میں،
موصل میں ہو یا بغداد میں، فلسطین کی پٹی پہ جل رہا ہو یا کشمیر کے اندر کٹ رہا ہو، جب احساس زندہ ہو تو وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کا درد محسوس کیا جاتا ہے۔ لیکن جب احساس ختم ہو جائے تو پھر اس کے کیا کہنے۔ اللہ اکبر، دل زندہ بھی کر طلب خدا سے۔ اللہ اکبر، یہ ہماری کیفیت ہے کہ ہمارے رخ جو ہے وہ کس جانب ہے۔ آج ہم کوسنے دیتے ہیں، ان کے بھی جو ہے وہ رویے کچھ ٹھیک نہیں کہ وہ رعایا کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، رعایا کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، لیکن ہم انہیں الزام دینے کی بجائے ہم اپنے گریبان میں بھی جھانکے کہ ہم نے کیا کیا۔ کشمیر میں ہمارے جو ہے وہ بھائی کٹ رہے ہیں، ہماری بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، اور جو ہے وہ انڈیا کے فوجی ان کی عزتیں پامال کر رہے ہیں، اور مائیں رو رہی ہیں، بلک رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ 1,77,000 سے بھی زیادہ بچے یتیمی کا داغ اپنے سینے پہ لے چکے، ہمارے نوجوان بھائیوں کو وہاں شہید کیا جا رہا ہے، لیکن اس امت کی جو ہے وہ رگ غیرت نہ پھٹکی، اس امت کی آنکھوں میں ایک آنسو تک نہ آیا۔ یہی وہ وطن عزیز کے باسی ہیں، وہ تو ہمارے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ان کا درد بھی محسوس نہیں کر سکتے۔ ہماری کمائی جو ہے وہ ایکٹر اچک کے لے جا رہے ہیں، اور وہاں ہم کروڑوں کی ٹکٹیں خرید کر اس بدماش کو دیکھنے کے لیے چلے گئے، اور یہاں غریب کے بچے مر رہے ہیں، جو روٹی کے نوالے کو لوگ ترس رہے ہیں۔ ہمارا احساس کہاں گیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشدہ بعضہ بعضا، فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے، اور مومن کے ساتھ دیوار کی مانند اور مشابہت ہے۔ آپ جو ہے وہ چند اینٹیں پے در پے رکھیں تو وہ 10 یا 15 زیادہ سے زیادہ 20 کھڑی ہوں گی، اس کے بعد گر جائیں گی، لیکن جس طرح دیوار ایک دوسرے کے اندر پیوست ہوتی ہیں اینٹیں، اس طرح آپ اینٹوں کو پیوست کر کے جو ہے وہ سینکڑوں منازل پر مشتمل پلازہ بنا سکتے ہیں۔ صاحب، اسی طرح اگر مسلمانوں میں اتحاد باقی نہیں ہوگا تو کبھی وہ کابل میں کٹیں گے، کبھی جو ہے وہ شام کے اندر ان پہ بم گرائے جائیں گے، کبھی لیبیا کے اندر، اور کبھی جو ہے وہ لبنان میں، کبھی موصل میں، کبھی بغداد میں، اور فلسطین کے اندر جو قیامت صغریٰ بپا ہے وہ کس سے پوشیدہ ہے، کبھی کشمیر کے اندر ان پہ بم گرائے جائیں گے، اور الگ الگ ہو کر مسلمان کٹ رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، اور جو ہے وہ پے در پے رکھی ہوئی اینٹوں کی طرح مسلسل گر رہے ہیں۔ اور یہی امت المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، یہی مومن اگر ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں تو پھر جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کی جھلک ہمارے سامنے موجود ہے، پھر پوری دنیا پہ مسلمانوں کا سکہ قائم ہوگا۔ لیکن افسوس، ہم اپنے مابین احساس کو جو ہے وہ ختم کر چکے ہیں، ہمارے مابین احساس نہیں پایا جاتا، بلکہ احساس سے عاری ہم لوگ ہیں، ہم نے مفاد پرستی کی چادر اوڑھ رکھی ہے۔ تو صاحبو، یہ احساس یہ امت مصطفیٰ کے اتحاد اور یگانگت کا ایک روپ ہے۔ جن کے سینوں میں احساس کی دولت ہوتی ہے وہ امت کا درد محسوس کرتے ہیں، اور جن کے سینوں میں احساس کی دولت نہیں ہوتی وہ شتر بے مہار اور ایک جانور سے بھی بدتر بلکہ ایک پتھر کی مثل وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں احساس کی دولت سے مالا مال کر دے۔ ہمارے اسلاف میں احساس پایا جاتا تھا، اور ہمارے اسلاف امت کا بھلا نظام الدین اولیاء، توجہ میری جانب رکھیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ قرب الہی میں جو ہے وہ گشت فرمایا کرتے تھے، اور کہیں آپ کا دل نہیں لگتا تھا، پھر غیاث پور کی سرزمین پہ
آپ نے ڈیرا لگایا، وہاں سے بھی کوچ کرنے لگے۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ بھی عجیب جو ہے وہ نفوس قدسیہ ہوتے ہیں، وہاں سے بھی کوچ کرنے لگے۔ ہاتف سے آواز آئی کہ اے میرے بندے ادھر ہی رکو اور مخلوق خدا کو اپنے نور سے، اپنے فیض سے فیضیاب کرو۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء وہیں پہ رکے، اور جب آپ جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرماتے، درس دیا کرتے تھے، تو لوگوں کا تانتا بندہ رہتا تھا، ہجوم بڑھتا رہتا تھا۔ جو آپ نے صاحبان بنایا تھا یا جن لوگوں کا اہتمام کیا تھا اس سے جب بڑھ گئے، لوگ دھوپ میں بیٹھنے لگے، تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بیلیو قریب قریب ہو کے بیٹھا کرو، دھوپ میں تم بیٹھتے ہو جسم فقیر کا جلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایک جسم کی مانند ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، فرمایا آپ راوی ہیں، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جسم کا کوئی عضو اگر جو ہے وہ کسی مصیبت میں، بیماری میں مبتلا ہو، پاؤں پہ درد ہو، چوٹ ہو تو آنکھ بے تاب ہوتی ہے، ہاتھ پہ چوٹ آئے تو پھر بھی آنکھ بے تاب ہوتی ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، مبتلا درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ، مبتلا درد ہو کوئی عضو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد پورے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ کیا کسی نے کہا تھا، کس کو ناصر پتھر ماریں کون پرایا ہے، کس کو ناصر پتھر ماریں کون پرایا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ یہ احساس کی دولت ہے جس نے اتحاد امت کی مثالیں قائم کی، اور سلطنت عثمانیہ آج ہمارے سامنے ایک چمکتے دمکتے ستارے کی مانند صرف مثال رہ گئی ہے، وگرنہ جب امت کا شیرازہ بکھرا، احساس کی دولت ختم ہوئی تو امت کا شیرازہ بکھر گیا۔ آج ہمارے مابین احساس نہیں پایا جاتا، اور ہم کہتے ہیں کوئی اپنے گھر میں چھاج بجائے یا چھلنی ہمیں کیا، صاحب نہیں، یہ کیفیت ایک مومن کو تو گوارا نہیں ہے۔ کم از کم مومن تو اپنے مسلمان بھائی کا احساس رکھتا ہے اور کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صاحبو، اس مختصر سی حاضری میں یہی صرف عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے مابین احساس پیدا کریں۔ احساس کے بنا یقین کیجئے گا کہ احساس کے بنا انسان انسان ہی نہیں رہتا، اور اس کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر ہے، اور وہ دل پتھر کا ہو جاتا ہے جب احساس نہ ہو۔ تو اپنے مابین احساس پیدا کریں، اور احساس کا جو ہے وہ ایک بہترین رد عمل یا ایک بہترین مظاہرہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایک تو دنیا کے لیے اس جو ہے وہ سہولیات پیدا کرنا ہے کہ مسلمان بھائی کا احساس کرتے ہوئے اس کی تکلیف کو دور کیا جائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ تو یہ ہمیں ایک دوسرے سے مدد کا جو ہے وہ کنسیپٹ دیا گیا، اور کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ نے ایک جیسی صلاحیتیں نہیں دی، بلکہ مختلف انسانوں کو مختلف روپ عطا کیے۔ کیوں؟ اللہ چاہتا تو ایک ہی طرح کے، ایک ہی قد کاٹ کے، ایک ہی طرح کے سب انسان پیدا کر دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ مشیت الہی کے خلاف ہے۔ اللہ نے جو ہے وہ ہر انسان کو مختلف خوبی سے نوازا اور مختلف خصوصیات عطا کی۔ کیوں؟ تاکہ ایک شخص اپنی خصوصیت سے، اپنی خوبی سے دوسرے مسلمان بھائی کے کام آئے، دوسرا جو ہے وہ تیسرے کے کام آئے، اپنا ہنر ظاہر کرتے ہوئے مسلمان معاشرہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تو دنیا میں ایک کسی کی مصیبت کو دور کرنا یہ ایک مسلمان کا بہترین روپ ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی جو ہے وہ آخرت کی مشکل ہے
تو اپنے مومن بھائی کو کب کوئی چاہے گا کہ وہ جہنم میں گلے سڑے؟ لہٰذا اپنے مسلمان بھائی کو جہنم سے بچانے کے لیے ابھی سے تگ و دو کریں۔ اگر میں اور آپ نماز کے عادی ہیں تو ہم اپنے دوستوں کو بھی، دوستی کا حق تو یہ ہے نا کہ اس کا فائدہ کیا جائے، تو فائدہ یہ ہے کہ اس کو خود مسجد میں آتے ہیں تو اسے بیٹھک میں نہ چھوڑائیں، خود مسجد میں آتے ہیں نماز کے لیے تو اسے چائے والے پھٹے پہ نہ چھوڑائیں، خود اگر مسجد کے راہی ہیں تو اسے جو ہے وہ حمام پر بیٹھا ہوا نہ چھوڑائیں، خود اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو اسے پلے گراؤنڈ کے اندر نہ چھوڑائیں، بلکہ اسے ساتھ لے کر آئیں اور اسے کہیں کہ میرے بھائی یہ تو 4 دن کی کہانی ہے، اصل جو ہمارا مستقبل ہے وہ اس دنیا کی شام کے بعد شروع ہونے والا ہے، اور ہماری زندگی کے اختتام کے بعد عالم برزخ اور پھر عالم محشر شروع ہونے والا ہے، اور وہ ابدی مستقبل ہے۔ دنیا میں بھی ایک دوسرے کی مصیبتوں کو دور کریں اور مومن بن کر ایک دوسرے کا احساس کریں، اور بالخصوص اپنے مسلمان بھائی کا احساس یہ ہے کہ اسے میدان محشر میں اللہ کے سامنے رسوائی سے بچایا جائے، اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خجالت و شرمندگی سے بچایا جائے، اسے جہنم میں لے جانے والے اعمال سے جو ہے وہ بچایا جائے، اور جنت میں لے جانے والے اعمال اسے بتائے جائیں، سکھایا جائے۔ تو یہ احساس کا ایک خوبصورت روپ ہے۔ ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل، جس کے بانی پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب زید مجدہ علمہ عملہ شرفہ وعزہ، آپ نے یہ خوبصورت مصطفی معاشرہ ترتیب دیا، اور جس میں نوجوانوں کے اندر یہ فکر بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ جہاں جہاں بھی مسلمان اور مسلم لیڈرز جو ہے وہ امت کا درد رکھتے ہوئے میدان عمل میں ہیں، اللہ ان کے کام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ادارۃ المصطفیٰ کا پیغام جو ہے وہ امت تک منتقل کر دے۔ ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل میں ایک مصطفی اجتماع ہو رہا ہے جو کہ انٹرنیشنل ہوگا۔ 8 مارچ بروز اتوار کو یہ مجلس منعقد ہوگی، 10 بجے سے لے کر نماز عصر تک یہ مجلس منتخب کی جائے گی۔ جن حضرات نے جانا ہو وہ قبلہ کاشف صاحب سے رابطہ فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو تڑپنے والا دل دے اور رونے والی آنکھیں عطا کرے، احساس کرنے والا دل عطا کرے۔ اللہ امت کا درد مجھے اور آپ کو نصیب کر دے۔ یہ جو ہے وہ ایک حدیث مبارکہ بڑی معروف و مشہور ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، خلق اللہ کا کنبہ ہے، اور جو ہے وہ جو اللہ کے کنبے کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ کو وہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ محبوبیت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ مخلوق خدا سے پیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی حبیبی سیدی محمد وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مولا یہ مختصر سی محفل درس قرآن اپنی بارگاہ قدس میں قبول و منظور فرما۔ مولا ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کے نور کو آگے منتقل کرنے کی توفیق دے دے۔ مولا ہمیں جو ہے وہ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق دے، قرآن مجید کے اوامر کو بجا لانے کی توفیق عطا کر دے، منہیات قرآن سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق دے، اور مولا پوری امت مسلمہ کے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، باقی ماندہ امت مصطفیٰ کو عروج عزت وقار اور بھانک پن کی دولت عطا کر دے، بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالہ ہوں اس اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ مولا
حضور کی امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو بار کرز سے خلاصی نصیب کر دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، پریشان حالوں کو خوشحال کر دے، جو لوگ نان شبینہ کو ترستے ہیں انہیں رزق حلال اور رزق وافر عطا فرما۔ مولا ہمیں حلال کمانے کی، حلال ہی کھانے کی توفیق دے، حرام کے ایک لقمے سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا دولت عثمان عطا کر دے، دولت قارون سے ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ مولا زندگی کا ایک ایک لمحہ تیری یاد سے عبارت رہے۔ مولا اپنے قرب کی راہیں ہم مسکین لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے، ناتواں لوگوں کے لیے اپنے قرب کی راہیں آسان کر دے، اور حضور سے محبتوں کا لازوال رشتہ اور تعلق نصیب فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت مکۃ المکرمہ، اللہم ارزقنا زیارت مدینہ المنورہ، اللہم ارزقنا زیارت وجہک الکریم وبجاہ نبیک الرؤوف الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلاۃ السلام کے ہوں گے، اس کے بعد اذان ہوگی، انشاءاللہ پھر جماعت کی بات یاد ہوگی۔